سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادو بھی سہارنپور کو آئے تھے نا سہارنپور کو. ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. کیا اکھلیش یادو کے منچ پر ڈائس پر آپ نے کوئی مسلم نیتا کو دیکھا؟ کیا آپ نے اکھلیش یادو کے منچ پر کوئی مسلم نیتا کو دیکھا سہارنپور میں؟ میں بتا رہا ہوں وہ مسلم نیتا کہاں پر بیٹھے تھے. میرے پاس فوٹو ہے مسلم نیتاؤں کی، میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہ مسلم نیتا کسی دور ایک کھیت میں دری بچھا کر بیٹھے تھے. سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سہارنپور کو آتے ہیں اور ان کے منچ پر مسلمان نہیں بیٹھتا. ان کا نیتا کسی دور کھیت میں ایک پیڑ کے سائے میں دری بچھا کر پھلیاں کھا کر بیٹھا تھا کہ نیتا جی جب بھیا جی جائیں گے ہائی وے پہ گاڑی روک کر نمستے کر لیں گے. آپ بتائیے جو اپنے منچ پر مسلمانوں کو نہیں بٹھاتا تو اب کل سماجوادی پارٹی کے لوگ بولیں گے نہیں. کل اعظم گڑھ میں اکھلیش یادو نے ایک مسلم نیتا کو بٹھایا تھا تو ہاں بٹھایا تھا. 80 سال کا ایک MLA اعظم گڑھ کا کس پر بٹھایا؟ منچ پر اسٹول کے اوپر بٹھایا. اس کو اسٹول کے اوپر بٹھایا تم نے اور سب کو صوفے کے اوپر بٹھایا. میرے جہاں پر تم کو منچ پر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، اور اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو اسٹول پر بٹھایا جاتا. میں ان مسلم قائدین سے کہوں گا کہ چھوڑو سماجوادی پارٹی کو، تم اسد الدین اویسی کے کھندے پر بیٹھ جاؤ، میں تم کو اٹھا کر لے کر جانے کے لیے تیار ہوں. تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ، تم میرے بازوؤں پر کھڑے ہو جاؤ. تم پر میری زندگی قربان، اگر میری لاش بھی تم کو فائدہ پہنچاتی تو استعمال کرو اس کا. مگر ایک سیاسی طاقت بنو، ایک سیاسی قوت بنو. یاد رکھو عزیزان ملت، میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے بھیک مانگ رہا ہوں. 60 سال ہو گئے میرے عزیز دوستو. ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا آپ کو، ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا آپ کو. اب نہیں چلنے والا یہ سیکولرزم کا جھوٹا نعرہ، اب نہیں چلنے والا یہ سیکولرزم کی تمام جھوٹی باتیں. سیکولرزم کے نام پر اگر کسی کو دھوکہ دیا گیا تو اس قوم کا نام مسلمان ہے. سیکولرزم کے نام پر اگر کسی کو غریبی اس کا مقدر بنا دیا گیا تو وہ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج آپ سے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحد ہو جائیے، متحد ہو جائیے، اپنی جماعت سے وابستہ ہو جائیے، اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے. کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی نیتا زمین سے نکل کر نہیں آئے گا، مگر یہ اللہ کی زمین پر جو ہم ہیں، اللہ نے ہم کو دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا، اس کو استعمال کرو. کون ہے ہمارا نیتا؟ دیکھ لو آپ. کہاں ہے تمہاری آواز؟ تم خود ڈھونڈ رہے ہو اپنی آواز کو سننے کے لیے. تم اپنی ایک ایسی آواز کو سننے کے لیے تڑپتے ہو جو تمہارے دل میں چھپے ہوئے درد کو اور تکلیف کو بیان کر سکے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کامیاب کریے. سیکولرزم مضبوط ہوگا، مجلس کے اگر کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتے ہیں. دیش مضبوط ہوگا اگر مجلس کے ایک سیاسی قیادت آپ بناتے ہیں. دیش کو طاقتور کیسے بنائیں گے آپ جب بھارت کی سب سے بڑی اقلیت 14% مسلمان کا کوئی سیاسی نیتا نہیں، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، اس کی کوئی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. کیوں ووٹ کی اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ بی جے پی اور RSS نے یہ بتا دیا آپ کو کہ وہ آپ کے ووٹ کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بنا رہے ہیں، تو کیا تم اپنے اتر پردیش میں 20 MLA کو نہیں جتا سکتے؟ کیا 20 کو نہیں جتا سکتے؟ کیا 20 MLA کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ جب 300 MLA بی جے پی کے جیتتے ہیں تو کیا اتر پردیش کے مسلمان خالص اپنے ووٹ سے 20 MLA کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. صرف حوصلے کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، اور بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو. جب تمہاری قیادت بنے گی تو تمہارا حق اس پر پہنچے گا، وہ دوڑتا ہوا تمہارے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. مگر اگر آپ کسی اور پارٹی کے MLA کو ووٹ دیں گے تو وہ اس پارٹی کا محتاج رہے گا.
وہ اس پارٹی جو کہے گی اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس کے ودھائک ایم ایل اے جب جیتیں گے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، کھلی طرح ان سے کہا جائے گا کہ بے باک ہو کر مظلوموں کی آواز اٹھاؤ، بے باک ہو کر انصاف کا مطالبہ کرو، بے باک ہو کر ظالم سے پنجہ آزمائی کرو، ڈرو مت، زندگی ایک ہی بار اللہ دیتا ہے، زندگی کا صحیح استعمال کرو۔ جب تم اور ہم قبر میں جاؤ گے تو تشنگی نہیں رہنا کہ کاش میں مسلمانوں کے لیے کچھ ایسا کر لیتا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس تشنگی کو مٹا دو اور مجلس کا ساتھ دو، آپ دیکھو گے کہ تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔